باڈا صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. انتخابات وقت پر ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. کیا PIA کی فلائٹ ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی؟ مجھے تو لگتا ہے کینسل ہونا شروع ہو گئی. پہلے تو وقت پر ہی چلتی تھی. پاکستان کے انتخابات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ PIA کی فلائٹ ٹائم پر آتی ہے یا جاتی ہے؟ بالکل جی. PIA آپ چاہے انتخابات کی بات ہو, چاہے عدالتی نظام کی بات ہو, چاہے ڈیموکریسی کی بات ہو, چاہے بیوروکریسی کی بات ہو, ہر چیز کو آپ کا پیمانہ PIA کی فلائٹ سے آپ کو جوڑنا ہوگا, ورنہ تو آپ چل نہیں سکیں پاکستان کے اندر. تو اگر ہسٹری کو آپ لے کے چلیں گے تو PIA کی فلائٹ تو آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی. وہ اور بات ہے کہ جتنے بھی وزیر آئے پہلے گئے اور ابھی ہیں, اس سے پہلے تھے, اس سے پہلے تو کوڑے مارنے چاہیے جو حرکت انہوں نے PIA کے ساتھ کی ہے. لیکن آپ کی سیاست کا بیرومیٹر PIA ہے. دیٹس مائی آنسر. انتخابات پہ ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ PIA کی فلائٹ ابھی نہیں چل رہی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے وقت پہ, کیونکہ وہ ٹائم پہ آپ کی کانوٹیشن ہے, آپ اس کو وقت پہ نہ مانیں, آپ 1 گھنٹہ لیٹ مانگ لیں, آپ 15 دن. ویسے تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے کھل کے, میں اپنی ذاتی رائے دوں تو میں ذاتی رائے میں آپ کہوں گا کہ جتنا اب تھوڑا بہت جو پیس آیا پاکستان میں, اس نظام کو چلنے دیں. اور ویسے بھی نظام ہے گا اس ملک کے اندر 6 مہینے سال اور کہہ رہے ہیں نظام, کہتے ہیں نظام چلنے دیں, پھر کہتے ہیں نظام ہے کہاں؟ ہے نہیں نا. جب ہے نظام تو نہیں ہے تو جس کو نظام ہے ہی نہیں اس کو چلنے کیسے دیں؟ دیکھیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس جو میں سب چیز چھوڑ دیں, سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا, پٹیشنیں لگیں گی, فرمائشی پٹیشنیں لگیں گی, بہت کچھ ہوگا بھی آنے والے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سیکیورٹی تھریٹ, جو میں کئی ہفتوں سے مہینوں سے بول رہا ہوں, جس کو کوئی فوکس نہیں کر رہا. ہم نے پرسوں کل آج بھی اس کی پریس ریلیز آئی ہے HPR کی. کچھ حملے ہو رہے ہیں. ہمارا عدالتی نظام ڈھانچہ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. اگر ریفیوجی آ رہے ہیں تو آپ نکال نہیں سکتے. ہیومن رائٹس کے اوپر ہم کھڑے ہو گئے ہیں. ہیومن رائٹس کی وائلیشن 65 سال سے ملک کے اندر ہو رہی ہے. بارڈر پہ جانے جا رہی ہیں. کبھی آپ اس کو کہتے ہیں 9 مئی کے واقعے کو ریورس کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں عدالتی فوجی عدالتیں نہیں ہوں گی, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جاسوسی اس ملک کے اندر الاؤ کر دیں, آپ شکیں اڑا دیتے ہیں, کبھی آپ اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں, کبھی آپ صادق امین بناتے ہیں, کبھی ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, کوئی کوالیفائی کر دیتے ہیں, کسی کو جیل میں بھیج دیں, کسی کو بلا لیتے ہیں, کسی کو بیل دے دیتے ہیں. اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ میاں صاحب کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیں گے. تو جب سب کچھ ہی ایک ڈھانچے کے تحت ہو رہا ہے, ڈھانچہ ہی ہے, اور یہ ایک واقعی میں لاش شدہ نظام ہے, تو پھر لاش جتنی بدبودار آپ پارٹیوں کو لے کے آ رہے ہیں آگے, اور جنہوں نے جیتنا ہے, اور جس کی ڈائریکشن عدالتی نظام نے آپ کو, اور کون لاڈلا ہے اور کون سلیکٹڈ ہے اس بار. پچھلی بار عدالتوں نے کسی اور کو سلیکٹڈ اور لاڈلا بنایا تھا, اس بار کچھ اور کو بنانے جا رہے ہیں. تو اس ڈھانچے کے تحت آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اس حالت ہے, اتنی مشکلات ہیں, اتنی تکلیفیں ہیں, تو بھائی ڈھانچہ یہ سارا کچھ کرتا ہے, وہی ڈھانچہ آگے چلتے رہنا چاہیے. دیکھیں اب تو آپ کو عدالتی ڈائریکشن آئین قانون. اچھا بات کریں جی, آئین قانون کی بات کریں تو آئین شکنی جو ابھی پچھلے دنوں ہوئی ہے, جو الیکشن ملتوی ہوئے ہیں, ان میں آئین میں کیا ہو گیا. جن ججوں نے پھانسی دی تھی بھٹو کو, اس آئین کی وائلیشن کر کس جج کو یہ نہیں لگتا کہ آج ہم اس جگہ پہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے آئین کے ساتھ مشرف صاحب کو تو آپ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی کہا ان کی لاش ٹانگ دی جائے, انہوں نے آئین شکنی کی ہے. تو جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھائی ان کو پھانسی چڑھے گی. تو آئین اس ملک کے اندر ہے کہ آئین کی آڑ میں سب کھیلتے ہیں. آئین کی آڑ میں جو آج کچھ ہو رہا ہے وہ آئین کی آڑ میں ہو رہا ہے نا. آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ فوجی جو ہے وہ قربانیاں دے گا, اپنی جانیں دے گا. آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا. اگر ان کا اگر لکھا ہوا ہے تو پھر تو آپ کے لیے بھی لکھا ہے, میرے لیے بھی لکھا ہے, عدالتی نظام کے لیے لکھا ہے, پولیس کے لیے لکھا ہے. چاہتے تھے اگر میں آرمی چیف ہوں اور جس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں, اگر میں آرمی چیف ہوں تو میں بارڈر سب کو وڈرا کر لوں, مزہ پتہ چل جائے گا ان سب کو. آئین کی آڑ میں تو سارا کھیل ہو رہا ہے, اور آئین کی سپریمیسی کہانی ہے. یہ بارڈر پر میں معافی چاہتا ہوں, ویسے جو بارڈر پہ ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں اور جو ہماری فوج ہے, یہ بھی ایک آئین اور قانون کے تحت. ایک منٹ میں کریکٹ کر دوں آپ کو, کیونکہ اب میں تھوڑا سا سبجیکٹ کے اندر پڑھنا بھی شروع ہو گیا ہوں. آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک فوجی اپنی جان دے گا, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اور آئین میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے فیصلوں کے تحت جب چاہے کالے کو. لیکن سر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام چلے گا کیسے. نہیں چل سکتا. اور اگر یہ نظام آپ نے چاہیں تو اس نظام کو چلانے کا کوئی طریقہ ہوتا نا. دیکھیں آپ کے گھر کا نظام ایک طریقے سے چلتا نا, کون سا فیصلہ آپ کریں گے کیا ہوگا. سو آئین وہ طریقہ ہے جس طریقے سے اس ملک کا نظام چلتا ہے. آئین ہے کہاں؟ وہ کہتا ہے الیکشن کرائیں. آئین کہاں ہے؟ جب تک دورانی صاحب کا کیمرہ ہم فکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آئین کوئی نہیں ہے. اگر نظام اب PIA کے الیکشن, PIA کی فلائٹ اگر ٹائم پہ نہیں آتی, انہوں نے کہا الیکشن نظام ان کے خیال میں چلتے رہنا چاہیے اسی طرح. بھائی کیئر ٹیکر ہے, بے چینی کم ہے, ڈالر نیچے آ گیا ہے, چیف نے بڑی محنت کی ہے, اسمگلنگ نیچے آ گئی ہے,
काफी कुछ कंट्रोल में लोगों इसका के अंदर मतलब अनरेस्ट है। इसका मतलब ये कंट्रोलेबल है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में भी हो नहीं कर जाएगा। सकते ना, इन सबको अपनी जेबें भर रही है ना। 35 साल से आजमाए हुए लोग हैं। ये बंदर बांड जो भी होगी उसके अंदर सब वाकई में पीडीएम की हुकूमत वापस आपको रिफ्रेज होते हुए सरफेस होते हुए नजर आ रही है। मुंडी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ कि आप कहते हैं अब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें सब कुछ हो जाएगा। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा ना तो फिर यही होगा जैसे आप कहते हैं बंदर बांटे चाहिए। कर देते अवाम को फैसला, क्यों नहीं करने देते? पीआईए की उन्होंने बात की, पीआईए तो देखें प्री प्लान तरीके से पीआईए को कभी कहते तेल नहीं है, कभी क्या, क्योंकि उनको रेवड़ियां बांटनी है ना, आपस में बेचना है, फिर रेवड़ियां बांटनी है कि ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा। पता चल जाएगा अगर ये कल पीआईए भी आपको पता चले कौन कौन खरीद रहा है, कौन कौन से शेयर, क्या क्या चीज कौन खरीद रहा है और वो किसके साथ उसका क्या ताल्लुक है। तो चीजें तो यही चल रही हैं। तो पाकिस्तान तो ऐसे ही चलता, पाकिस्तान अगर ऐसे चलता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ऐसी देश मुल्क का। नहीं, खराबियां तो यही है ना हमारे निजाम। देखिए कब तक चलेगा ये चीज, यही खराबियां ना हमारे आप अगर आप पाकिस्तान को पीआईए बनाना चाहते हैं फिर तो और बात है। ये आपके हाथ में अगर पीआईए बनाना चाहते हैं कि आप उसको अच्छी एयरलाइन बनाना चाहते हैं। अगर अच्छी एयरलाइन बनाना चाहते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लें। अगर पीआईए बनाना चाहते हैं फिर एक और लाडले को लें और एक सिलेक्शन एक और कर दें। फिर इलेक्शन क्यों कर दें? 60,000 रुपया खर्च होता है, आवाम को भी पैसा खर्च होता है। तो आप फिर सिलेक्शन प्लस सिलेक्शन इज इक्वल टू नोटिफिकेशन कर दें। आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे रात को जी फला 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 फला, चलो जी कम चला जाए। सिंपल नोटिफिकेशन से बनाने वजीर आजम क्यों इतनी एक्सेस कर? लेकिन उनको प्रॉब्लम ये होगी सारी बहस है कि यार सीटें हमारी कितनी होंगी, उसके लिए इलेक्शन करा लो। वजीर आजम तो हम ही ने बनना। ऑर्डिनेंस जारी कर दें। हाँ, लेकिन सीटें कितनी? इनकी माजी की जमात का सदर बैठा और पार्लियामेंट ना हो फिर बेशक ऑर्डिनेंस कर दें। भाई ये हो गया बस। वो पार्लियामेंट भी है ना, कोई नंबर भी तो पूरे करने हैं। आपने ऐसे ही करना है, आपने तमाशी बनाना है, आपने लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं करना। आपने लोगों को मतलब है कि एक पाकिस्तान में सिर्फ लोगों के पास ये इख्तियार है कि उनका एक अंगूठा उसने स्टैम्प करना है उसके कहीं पे, सर बाकी इख्तियार तो नहीं है ना। तो वो भी आप उनसे इख्तियार छीनना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहते हैं? सर मेरी बात सुनो, इस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट डलता है, काउंट होता है, उसका फैसला 3 इलेक्शन के बाद आता है। और जिस कुंडी साहब जिस बात कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन 65 साल की हिस्ट्री में ना हुए हैं, ना होंगे, ना आगे कभी होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा निजाम जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। हर चीज, अदालती निजाम सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड है, आपका जमहूरी निजाम सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड है। इनसे आप कह रहे हैं ये इनके पास सूबा सिंध है, उसमें इनकी 99 सीटें 98 सीटें, उनको आप बहुत तीर मारेंगे 90 कर देंगे, सिंध इनके पास ही रहेगा। फेडरेशन में ये सब आईपीपी खटक वटक, नवाज शरीफ साहब, अभी देखे ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? हमारी बहस ये होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब पहले किस जुर्म में नाअहल हुए, वो भी अदालतों ने किया, और अब अहल होने जा रहे हैं, वो भी अदालतें करेगी। और मैं आपके प्रोग्राम में पहले से बता देता हूं कि डायरेक्शन ब्यूरोक्रेसी की, ब्यूरोक्रेटिक निजाम की आपको बता रही है, और इंतजामी ढांचा जो अदालती है वो बड़ा क्लैरिटी से बता रहा है, तस्तरी में दी जा रही है कि मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या कौन है और वजीर आजम पाकिस्तान कौन होने वाले हैं और पाकिस्तान की तबाही आगे किस किस तरीके से होगी।